اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ اپنے تمام آب و تاب کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ماہ رمضان کی شب جمعہ یقیناً ہم اس میں عبادت میں مصروف ہیں، اس عظیم عبادت کی طرف گامزن بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دی، نیکیوں کی طرف رہنمائی کی بھی توفیق دی۔ روزے کا فلسفہ اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ سب سمجھنے کے لیے عقل و فہم بھی عنایت فرمایا ہے۔ ہم زندوں کے لیے بھی کار خیر کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے بھی اچھائیاں دیتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جو ان کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بھی بنے، سکون اطمینان کا ذریعہ بھی بن سکے۔ تو جس طریقے سے روزہ ایک عظیم ترین عبادت، روزے کا فلسفہ باعث تقوی ہے، انسان کو متقی و پرہیزگار بناتا ہے۔ یقیناً ہر دن کی دعا، ہر دن کے اعمال، قرآن مجید کی تلاوت، پیغام، دستور، یہ سب چیزیں ہم اسی لیے تگ و دو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ متقی اور پرہیزگار بن گئے تو یقیناً اس مہینے میں بہترین عمل گناہوں سے پرہیز ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا تھا، سب سے بہترین عمل گناہوں سے پرہیز کیا جائے، دوسرا یہ فقیروں اور محتاجوں سے ہمدردی کیا جائے۔ ماہ رمضان خود غرضی کا مہینہ نہیں ہے، ہم کھا لیے، پی لیے، سو لیے اور اس کے بعد ہو گیا، افطار سحری اچھا انتظام ہو گیا ہمارا روزہ ہو گیا، قرآن پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، نہیں۔ بچپن سے عیش و آرام میں پرورش پانے والے دولت مند انسان عام طور سے محتاجوں کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھوک اور پیاس اسے محسوس کراتے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اور پھر آنکھوں کے سامنے سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں فقیر، مسکین اور محتاجوں کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ دولت مند، فقیر، امیر، یہ سب برابری کا حصے دار ہو جائیں، اور یقیناً جب انسان کی زندگی میں برابری کا حق آ جاتا ہے تو یقیناً وہ نیکوکار، اچھا بندہ بن جاتا ہے۔ قیامت کی یاد اسی روزے میں، صبر کی تعلیم، جسمانی صحت اور عافیت، یہ ساری چیزیں روزے کے فلسفے کے سلسلے میں بیان کی جاتی رہی ہے اور بیان ہوتی رہی اور آپ سماعت فرماتے رہے۔ اب رہا یہ کہ مسئلہ، یہ ماہ رمضان انسان کو متقی بناتا ہے، شروع ہے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کے لیے۔ ڈر کے بعد تسلی و تشفی اور امید دلائی گئی کہ ایسا روزہ رکھو کہ روزہ داروں میں تمہارا روزہ شامل ہو جائے، نمازوں میں تمہاری نماز شامل ہو جائے، اور اللہ کے نیکوکار بندے تم بن کر ثابت ہو جاؤ اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید سے تمہارے عقل و فہم بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد تمہارے اندر ذکر کی لذت، مٹھاس محسوس ہو جائے گی، ذکر اور سب چیزیں آ جائیں گے تو رضا الہی کا دامن پکڑو گے، اور جب انسان کے ساری چیز تقدو ہو جائے گی تو پھر استغفار کرتے رہو، اسے بچاتے رہو گے، اسے ضائع نہیں ہونے دو گے۔
استغفار کر کے بھی بہت بلند بندے بن جاؤ تو اب ڈرتے رہو کہ کہیں یہ چھن نہ جائے. تو معصیت اور نافرمانی سے بھی بچنے کے لیے ہم نے دعا کر دی. پھر اس کے درمیان اولیاء خدا سے تقرب اور محبت کا بھی ہم اعلان فرما چکے. آج 7ویں دن جب کچھ ہو گیا ہمارے پاس، اللہ کی ناراضگی کے اسباب بھی ہم نے چھوڑ دیے، ختم کیے کہ اللہ کو کسی طرح ناراض نہیں کرنا ہے، ہم متقی بن گئے. تو اب یہ خوف خدا کی یاد دلائی جاتی ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے ہر عالم میں ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اچھے وقت میں اور برے وقت میں تم خوف خدا رکھو، کبھی برے وقت میں بھول جاؤ. نہیں، اتنی پوزیشن پہ پہنچ گئے، اتنے مقام تک، اتنے رتبے تک تم پہنچ گئے ہو، تو اب خوف خدا تمہارے دل میں آنا چاہیے، تاکہ اس مبارک زمانے میں تلاوت اور ذکر کو چھوڑ کر خرافات سے نہ ہو جائے. آخر انسان 4-5 دن ہوتا ہے، اچھے ماحول ہوتا ہے، قرآن، دعا اور نماز کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اور پھر عاجز ہو جاتا ہے چھوڑ. اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے 10 دن ذکر ہے، پھر فکر ہے، پھر شکر ہے. تو انسان یہ رحمت کے دنوں میں چل رہا ہے، تو رحمت کے دن میں خوف کیسا؟ یقیناً اس اللہ یاد دہانی کے طور پہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ایسے ہی ہمیشہ رہو، بے خوف نہ ہو، خرافات اور خرافات کی طرف، بیہودہ اور فضول باتوں کی طرف نہ جاؤ. میرے بندے ہو تو میرے رہو. اسی لیے 7ویں دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم اعنی فیہ علی صیام و قیام وجنبنی من الحفوات والآثام وارزقنی من ذکرک بدوام بالتوفیق کا یا ہادی المضلین. موسمی آدمی ہم نہ بنے. ایام اضا آیا، بہت زیادہ ہم عزاداری اور یاد حسین، جیسے ایام اضا ختم ہوا ہم آزاد ہو گئے. جس چیز کا جو موسم آیا اور اس موسم کے اعتبار سے ہو گئے. نہیں، ذکر الہی میں دوام، ہمیشگی. یہ ماہ رمضان کی تمام لذتیں اور برکتیں عید کے دن ختم نہ ہو جائیں. سوچ یہی ہوتی ہے، ہماری فکر یہی ہوتی ہے کہ اب ہم تو آزاد ہو گئے. تو آج کے دن میں متقی بننے کی ایک علامت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عبادتوں میں دوام، ہمیشگی، مستقل مزاجی. جو اچھا کر رہے ہو ہمیشہ کرتے رہو، اس لیے کہ کم موت آ جائے. خدایا آج کے دن روزہ اور عبادت کے لیے میری مدد کر، اس لیے کہ اب انسان تھک جاتا ہے، اب ہم ضرورت زندگی ہو جاتی ہے، بہت دن شوق میں رکھ لیا ہے، اب کیا کریں؟ تو روزہ اور عبادت میں میری مدد کر دے، اور مجھ کو محفوظ رکھ لغزشوں سے، خطاؤں سے اور گناہوں سے، حفوات اور آثام. لغزش، خطائیں، گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ. اس ماہ میں اپنی توفیق کے ذریعے ہمیشہ اپنا ذکر کرنا نصیب فرما. اے گمراہوں کی رہنمائی کرنے والے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے اور مطیع و فرما بردار بندے خدا بند عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ ڈرتے اور سہمتے رہتے ہیں کہ اللہ روزے میں، عبادتوں میں تو ہماری مدد بھی کرتے رہے، اور ہمیں لغزش اور خطائیں اور گناہوں سے محفوظ رکھے، اور یہ بھی توفیق دے دے کہ ہم تیرے ذکر کو ہمیشہ باقی رکھ سکیں، قائم رکھ سکیں، اور گمراہوں اور رہنمائی کرنے والے پروردگار، گمراہوں کی ہدایت کرنے والے میرے خالق اور مالک، یا ہادی المضلین، اے ضال یعنی گمراہ، ولا الضالین، گمراہوں کو راہ ہدایت پہ بلانے والے پروردگار. اس دعا میں بظاہر اگر کہا جائے تو 3 چیزیں ہم نے خدا سے مانگی ہیں، درخواست کی ہے، ورنہ بہت سی چیزیں ہیں جو بظاہر چھوٹی دعا ہے لیکن کل کائنات سمٹی ہے. 30 دن کے بعد آپ اسے سنیں گے، سمجھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان نہیں ہے، پوری زندگی اور لائف اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں پیغمبر اسلام نے ہمیں درس دیا ہے. یہ ماہ رمضان کا اثر
تھوڑے دن نہ ہو کہ ابھی 2-4 کلو کم ہو گئے، اس کا اثر پوری لائف، پوری زندگی، قیامت اور محشر اور حساب و کتاب ہر جگہ دکھائی دے۔ پہلے دن روزہ اور عبادت کے انجام دہی کے لیے ہم نے خداوند عالم کی مدد مانگی ہے۔ دوسری، لفزش اور گناہوں سے دوری، اور تیسری، دائمی طور پہ ذکر الہی کی توفیق ہمیشگی۔ یہ نہیں کہ چھوٹ گیا اب تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ پہلا فقرہ، اللہم اعنی فیہ علی قیامی و قیامی۔ یہ حقیقت ہے کہ بندہ توفیق الہی کے بغیر اس کی عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، خدا کی توفیق جب تک۔ اسی لیے اس کی عبادت اور اطاعت کے لیے اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہ رہے ہیں۔ مدد بھی دونوں طریقے کی، روحانی بھی جسمانی بھی۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، تیری مدد سے۔ اگر تو زبان نہ دیتا، سانس نہ ہو دیتا، سورہ الحم کیسے پڑھتے، رکوع کیسے کرتے؟ تھوڑی دیر سانس پھول جائے تو رکوع کرنا اور سجدہ کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی مدد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مدد کر کے بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے بندہ مومن کی اس فطرت طلب کو قرآن مجید میں رکھا ہے کہ مومن کے فطرت ہے، نیچر میں ہے مانگنا، لیکن اپنے جیسے لوگوں سے نہیں مانگتا۔ مانگنا مانگتے تو لوگ ہیں جو خود فقیر ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جو کسی اور سے لے کے نہیں دیتا ہو۔ معصومین صاحب اختیار ہیں، جو چاہے ان کے وسیلے سے مانگ لو۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ الحم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہہ کر اپنے لفظوں کو ہم ایک مجسم جامع، ایک حقیقت بناتے ہیں کہ سورہ حمد کے اس آیت کریمہ میں جمع ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا، نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تنہائی کو چھوڑ دو، نعبد و نستعین استعمال کرتے ہیں، یہ کسی ایک فرد اور بشر کی تمنا نہیں ہے، کسی ایک آدمی کی تمنا نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، بلکہ ساری کائنات کی یہ فکری اور فطری نیچر آواز ہے۔ لہذا حقیقی بندہ وہی ہے جو صرف اس کی عبادت کرے اور اسی سے مدد مانگے، یہاں تک کہ اس کی عبادت کرنے اور اس کے لیے روزہ رکھنے کے لیے بھی اس سے زیادہ اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اس کی بھی عبادت، اسی کی عبادت بھی ہے، اسی کا روزہ ہے، پھر بھی اسی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اور نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو دوسرے اعمال بھی رد ہو جاتے ہیں۔ دوسری اہم عبادت میں جس میں روزہ ہے، حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ، خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز اور روزہ ان دونوں عبادتوں سے متعلق پہلی تاریخ کی دعا کے ضمن میں، پہلے ماہ رمضان کے ضمن میں گزر چکی ہے کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اور دونوں کے طریقے کیا ہیں، دونوں کے اثرات کیا ہیں، دونوں کے حضور قلبی کیا ہے، دونوں میں خلوص کیا پایا جاتا ہے، کیسی نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اور نمازی کیسے کائنات میں گزرے ہیں، روزے دار کیسے گزرے ہیں، کس طرح ایثار و قربانی کے ساتھ نمک پانی سے افطار کرتے ہیں، اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر مسکین یتیم کو دے دیتے ہیں، روزہ دار ایسے بھی گزرے ہیں کائنات میں۔ تو روزہ اور نماز کے پہلو آپ کی خدمت میں گزارش ہو چکی۔ کچھ تھوڑی سے اشارے یہاں پر آثار نماز کے متعلق قرآن مجید کی، یعنی نمازی کیسا ہونا چاہیے الگ بات ہے، نماز کب پڑھنا چاہیے الگ ہے، نماز کا اول وقت کیا ہے،
نماز کس کے لیے اس کے لیے واجب ہے، کس عالم میں واجب ہے، یہ سب ایک الگ چیز. لیکن نماز پڑھنے والے کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے آثار کیا ہیں. آج پرفیوم لگا کے آیا، خوشبو محسوس ہو رہی ہے. نمازی کی نماز دکھنا چاہیے، اس کا رکوع دکھنا چاہیے، نمازی کا سجدہ دوسروں کی زندگی میں حرکت پیدا کرے. ویسے قرنی صرف انہوں نے دانتوں کو نہیں توڑا تھا پیغمبر کے. ایک چیز ہم یاد رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے دانت توڑی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے ویسے قرنی کے لیے کہ رات میں کھڑے ہوتے تو کہتے تھے یہ رات سجدے کی رات ہے تو پوری رات سجدے کی، یہ رات یہ دن رکوع کا ہے تو پورا دن رکوع میں. تو آثار نماز قرآن مجید میں کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کی لائف اور زندگی کے اوپر نشان کیسے بنتے ہیں؟ ہر چیز کا نشان ہوتا ہے. بھائی پرفیوم کپڑے پہ نہ لگاؤ، دھبے لگ جائیں گے، چولہے سے کالک لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب کے نشان دکھتے ہیں نا. داڑھی زیادہ کٹی ہو یا کم کٹی ہو، نشان معلوم ہوتے ہیں. نماز پڑھنے والے کی زندگی میں نماز کیوں نہیں دکھتی؟ تو قرآن کہتا ہے کہ نماز انسان کو باتقویٰ بناتی ہے. پہلی چیز جو انسان کی زندگی میں نماز دکھنے والے اس کے اثر ہیں، قرآن مجید کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے تو جو متقیوں کی ہدایت کرتا ہے. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ راہ پروردگار میں خرچ کرتے ہیں. متقی و پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں. میں پھر بتا دوں کہ نماز کے سلسلے میں کئی ویڈیو ہماری آ چکی ہے. نماز کو سبک، نماز کو ہلکا، نماز کو بے وقت، نماز میں سستی، کاہلی، یہ سب چیزیں بیان کی جا چکی ہیں. نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، یہ بھی ایک دوسرا اثر ہے. پہلی چیز یہ اثر ہے تقویٰ دکھتا ہے، برائی سے روکتی ہے. اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو کیونکہ ہر برائی اور بدی سے روکنے کا ذریعہ ہے. ہر نماز برائی کو کم کر دے تو سمجھو قبول ہے. نماز ویسی ہی ہے اور نماز کے بعد بھی ہم ویسے ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً ہم نے اٹھک بیٹھک پریکٹس کی، عادت کے اعتبار سے نماز نے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ڈالا. نماز کامیابی کا سبب ہے، یعنی ایک تیسرا اثر قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی. بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی. اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہیں جس میں آثار نماز کا اثر کیا ہوتا ہے. مگر یہ تمام آثار حقیقی نماز کے لیے ہے. آیات کے علاوہ حضرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی روایتیں نقل کی ہے. ماہ رمضان عبادت کا مہینہ، عبادتوں میں نماز، روزہ یہ بالکل سر فہرست ہے، اول نمبر ہے، اول مقام ہے. لہذا آج کی اس دعا میں بندہ مومن کی بارگاہ رب العزت میں درخواست یہی ہونی چاہیے کہ خدایا مجھے اس مہینے میں اپنے لیے روزہ رکھنے اور کثرت نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ توفیق تیری مدد کے بغیر ناممکن ہے، ہم میں مل ہی نہیں سکتا. دوسرا فقرہ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِ وَآثَامِ. عربی زبان میں حفوات لغزشوں کو کہتے ہیں. ڈاماڈول، چھٹکا لگ گیا، لغزش ہو گئی، چلتے چلتے پیر پھسل گیا. آثام اسم سے ہے، گناہ سے. بندہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ خدایا مجھے عاد لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ کر لے.
اپنے نفس کو گناہوں اور لغزشوں سے محفوظ رکھنا ہی در حقیقت زہد اور ورع اور تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ماہ رمضان، ماہ صیام، روزہ سرچشمہ تقوی ہے، جیسا کہ قرآن مجید خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں کے لیے فرض کیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روح تقوی گناہ اور لغزشوں سے بچنے کا نام ہے، اور انسان کو یہ صفت حقیقی روزے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ماہ رمضان کا بہترین عمل، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے سوال کیا ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن المحارم اللہ عز وجل، اس مہینے میں بہترین عمل خدا سبحان کے حرام چیزوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سب سے افضل عمل ورع اور تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ عام طور سے ورع اور تقوی ایک ہی جیسے لفظ ہیں اور ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ بولے جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ معنی کے اعتبار سے دونوں میں معمولی سا فرق ہے۔ تقوی کے تعریف میں راغب اصفہانی نے کہا التقوی حفظ النفس عما یؤثم، ان چیزوں سے نفس کی حفاظت کرنا جو گناہ کہی جاتی ہے، یہ ہے تقوی۔ جو گناہ کہا جاتا ہے، آپ گناہ اسے مانے نہ مانے لیکن گناہ کہا جاتا ہے، اس چیز کو اپنے نفس سے محفوظ رکھنا۔ اور گناہ دو چیزوں میں ہے، ایک واجبات کو چھوڑ دینے میں اور حرام کو انجام دینے میں، دو ہی گناہ ہیں۔ یا واجبات جسے اللہ نے فرض کیا، واجب کیا، اسے چھوڑ دے، یا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے انجام دے دے، یہ حرام ہے۔ اور حرام چیزوں کو یعنی گناہ کو اپنے نفس سے محفوظ کر لینا، یہ نام ہے تقوی۔ یعنی جو متقی ہوگا وہ واجبات پر عمل کرے گا، محرمات کو چھوڑ دے گا، سیدھی سادی بات۔ ورع تقوی کے ملکے کو کہتے ہیں، اختیار کو کہتے ہیں۔ تقوی جس کے اوپر کنٹرول کر لے، حکومت کر لے، غالب آ جائے، یعنی انسان کو مسلسل واجب پر عمل کرنے اور محرمات سے پرہیز کرنے سے اس کام پر جو بالکل مسلط کرے، ملکہ اختیار کر لے۔ ارے آنکھ بند کرا کے مجھ سے وہ چائے بناؤ تو میں بنا دیتا ہوں، بریانی بناؤ، مجھے ملکہ حاصل ہے، اس میں تو کوئی خرابی ہونے والی نہیں، تسلط ہے، اس میں نقص اور عیب نہیں ہے۔ تو اس ملکہ قدرت کو ورع کہتے ہیں، جہاں تقوی اتنا پریکٹس پہ ہو جائے کہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے۔ واجب صرف نماز روزہ نہیں ہے، کچھ فروع دین میں بیان کیے گئے ہیں، کچھ نہیں بیان کیے گئے۔ ماں باپ کا ادب احترام واجب، غریب فقیر کا خیال رکھنا واجب ہے، اللہ اسی طرح بہت سے واجب۔ لیکن ورع جو اس طرح مسلط ہو جائے کہ اب اس سے کوئی حرام ہو ہی نہیں سکتا اور واجب کوئی چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ کتنی مثالیں ہیں، ہاسپٹل میں ہونے کے بعد بھی اول وقت نماز نہیں چھوڑتے تھے، انجیکشن لگاتے ہوئے بھی، لگا ہونے کے بعد آخری سانس لیتے ہوئے بھی اول وقت نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا ہے؟ ملکہ حاصل ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے الورع وقوف عند الشبہات، شبہات و شبہ، ورع یعنی جب بھی کسی چیز میں حرام کا شبہ ہو تو وہاں پر رک جانا۔ حرام نہیں ہے،
حرام چھوڑ دینا تو یہ تقوی ہے، واجب کر لینا تو یہ تقوی ہے، لیکن جہاں شبہہ بھی ہو، تھوڑی سی گنجائش ہو، شکوک ہو، وہاں بھی اسے چھوڑ دے، ترک کر دے، یہ ہے ورا۔ ماہ رمضان میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے، افضل عمل پیغمبر نے مولا کائنات کو جواب دیا ورا ہے، جہاں شکوک اور شبہ نہیں، وہاں تو صاحب اپنے والے کھانا بناتے منگا لو، نہیں معلوم کہ اندر کیا ہے، شکوک و شبہات ہے، نجاست کتنی جا رہی ہے، غلاظت کتنی پیٹ میں اتر رہی ہے، اور یہ ہنگامہ اور وہ ہنگامہ، ان تمام چیزوں کو بھی ترک کر دے۔ ہر شکوک و شبہات سے، ریلیشن میں، مینٹین میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کھانے پینے، سونے جاگنے میں، ہر جگہ جہاں شکوک و شبہات ختم ہو جائے وہ ورا ہے۔ ماہ رمضان میں افضل ترین عمل جو ہے ورا ہے۔ عام لوگ ورا کے 4 مرحلے جانتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں ورا جو ہے وہ 4 پوزیشن پہ آتا ہے۔ ورع التابعین، یعنی گناہ سے اجتناب کرنے پر ملکہ حاصل ہو جائے۔ 5ویں امام فرمایا انما الورع تطہیر عن المعاصی، ورا یعنی گناہوں سے پاک ہو جانا، اور در حقیقت یہ ملکہ حقیقی توبہ کرنے والوں کے لیے ممکن ہے۔ ورع الصالحین، حقیقی توبہ کے بعد بندہ نہ صرف گناہوں سے بلکہ شبہات سے بھی پرہیز کرنے لگے، پھر بندہ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب کی منزلیں، قرب الہی کی منزلیں طے کرتا ہوا محبوب خدا بن جائے تو صالحین بن جائے۔ عباد اللہ الصالحین السلام علیکم، یا عبد الصالح کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ورع المتقین، کبھی انسان مباح حلال کام کو اس لیے ترک کر دیتا کہیں وہ کسی حرام کا مقدمہ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، نماز واجب ہے، اس کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو۔ تو جو اچھے لوگ ہیں، متقی جو ورع کرتے ہیں، وہ مباح چیز کو بھی، حلال چیز کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ پہلا قدم نہ ہو، حبا ٹوٹے گا۔ آج یہاں تک گئے ہیں، یہاں جانا حرام تو ہے نہیں، لیکن اور کل آگے بڑھ جائیں گے۔ تو جو حرام کا مقدمہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انسان کو اس قسم کی احتیاط ملکہ حاصل ہو جائے تو اسے ورع المتقین کہتے ہیں۔ ورع الصالحین، یہ عمل اہل سیر و تفریح، سلوک مخصوص، یعنی اہل سیر اور سلوک قرب الہی، لقائے معبود سے دور ہونے والے، ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی عمر عزیزوں کو صرف اور صرف خدا کے قرابت داروں اور خدا کے لیے زندگی گزارنے والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے بڑے علماء مجتہدین گزرے جو تحیی العارض کے بھی مالک ہو جاتے ہیں، شناس عالم میں ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے پردے ان کی نگاہوں کے سامنے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ورع الصالحین ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، انسان کو گناہ سے اجتناب کی بنا پر تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور جب گناہ سے بچنا انسان کی عادت بن جائے تو اسے نفس اجتناب سے جو کنٹرول پیدا ہوتا ہے اسے ورع کہتے ہیں۔ اور جب ملکہ قوی سے قوی تر ہو جائے تو انسان قرب الہی کی اعلیٰ ترین منزل پہ ہوتا ہے۔ اللہ حرام ہونے نہ پائے، واجبات چھوٹنے نہ پائے، متقی ہے۔ اور یہ چیزیں یہ انسان کی زندگی میں عادت اور پریکٹس بن جائے تو اسے ورع کہتے ہیں۔ اور ورع بھی انسان کا ملکہ بن جائے اور قوی سے قوی طاقتور ہوتا جائے تو اسی کو قرب الہی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی ورع و شبہات دور ہوں، واجبات پر عمل ہو، حرام سے دوری ہو، اور ورع ملکہ بن جائے، صاحب اختیار۔ ادھر ہم نے اللہ اکبر کہا، دنیا کے سارے رشتے ناتے چھوٹ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ہم نے اپنے آپوں کو ہاتھ اٹھایا، سرنڈر کر دیا کہ اب سب چھوٹے ہیں، خدا کی ذات بڑی ہے۔ ان تمام مرحلے کو طے کرنے کے بعد اللہ سے قرب، اللہ سے قریب تر ہونے کا بہترین زمانہ
ماہ رمضان ہے جہاں بندہ خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ لہذا بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں عاجزانہ درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، خدا اس مہینے میں مجھے لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ کر لے، آمین۔ تیسرا جملہ، تیسرا فقرہ، وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِكَ، اللہ اکبر۔ بندہ اپنے خالق، اپنے مالک سے اس مبارک مہینے میں ہمیشہ اللہ کی یاد اور ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق مانگتا ہے، اسی میں لگا رہے۔ ذکر یعنی کسی بھی چیز کو یاد آوری کرنا، میں نے کہا تھا قلبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ذکر، جن چیزوں سے یاد آئے اسے ذکر کہتے ہیں۔ اکیلے بیٹھے دل میں سوچتے رہے، زبان سے سوچتے رہے، تصور میں ہو تب بھی اسے یاد کہتے ہیں۔ یہ کبھی زبان کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی دل کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی انسان کے دل میں کسی چیز کو یاد کرتے حتیٰ کہ اس کو زبان پہ جاری نہیں کرتا، تب بھی اس کو ذکر کہتے ہیں۔ آپ چوتھی ماہ رمضان کی دعا میں آپ سن چکے ہیں، وَارْزُقْنِي فِي حلاوت ذکرک، اپنے ذکر کی مٹھاس ہمیں شیرینی چکھا دے۔ عزیزان محترم، معصومین کے روایات کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر الہی میں شیرینی اور مٹھاس اور حلاوت کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ بندے مومن کو ہمیشہ ذکر الہی کرنا چاہیے، ایسی صورت میں وہ جن اور انس کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت، بہتان جیسی بیہودہ اور جھوٹی باتوں سے بھی دور رہے گا جب ذکر الہی میں مشغول رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ماہ رمضان میں یا تو قرآن پڑھو، یا ذکر الہی کرو، تسبیحات کرو، یا سو جاؤ، تاکہ فضول، بیہودہ، بیکار لغویات، غلط تصور، غلط خیال، کسی کے حجو، کسی کے توہین، ان سب چیزوں میں وقت نہ ضائع ہو۔ نتیجہ اسے ثواب بھی حاصل ہوگا اور گناہ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ ذکر الہی کا فائدہ کیا ہے۔ پہلا فائدہ ہے اطمینان قلب۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اطمینان رکھو کہ یاد خدا میں اطمینان اور سکون ہے۔ آج کل لوگوں میں جو افسردگی ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، اس قدر عام ہو چکا ہے جس کی بنا پر ہر انسان پریشان ہے۔ اس کا اہم سبب مادی دنیا سے وابستگی ہے، دنیا ہی دنیا۔ ہمیں خوشی ملے، ہمیں سکون ملے، ہم جو ہے وہ لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، ہمارا ادب احترام کریں، ہم جو بولیں وہ مانا جائے، اور ہم سے سب منہ بنا رہے ہیں۔ دل ہی دل میں بہت سی چیزوں کی خواہشات پیدا ہو جانا اور دنیا سے وابستہ ہو جانا، غیر خدا سے امید باندھ لینا، دوسروں پہ بھروسہ کرنا۔ جب امیدیں پوری نہ ہوں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوسی ہو جاتی ہے دنیا والوں سے اگر لو لگائے تو پھر انسان رنجیدہ خاطر ہو جاتا۔ ہاں، اگر انسان دنیا سے ان اپنے توقعات، اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دے، منقطع کر دے، اپنا پورا خداوند عالم کی ذات قدست دائمی ذکر بنا لے، تو پھر وہ کبھی افسردہ نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا، ڈپریشن میں نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ڈپریشن کے مریض کو زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف لگاؤ، قرآن کی طرف دلاؤ، اچھی باتوں کی طرف یاد دلاؤ، اس سے رشتہ ناتا جوڑو، ہاں، یا اس کے اندر بھروسہ پیدا کراؤ۔ یاد خدا کی بنیاد پر اس کے قلبی اطمینان ہوتا رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے اس منزل پر صرف اتنی گزارش ہے کہ ذکر الہی کا مزہ کیا ہے، لذت کیا ہے۔ دوسری چیز ہے کامیابی اور کامرانی ذکر الہی میں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ انسان کی حقیقی کامیابی ذکر الہی میں ہے۔ لہذا اکثر لوگ
یا اکثریت سے ذکر الہی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے. زیادہ زیادہ اللہ کا ذکر کرو. یہ تسبیح، یہ دعا، یہ اعمال، خاص طریقے سے عید کے دن بھی اتنی تسبیحات ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ذکر خدا سے غفلت نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام ہونا ہے، یہ دعا بتائیے، یہ نماز بتائیے، یہ عمل بتائیے، تسبیح، دعا، نماز، قرآن، سب کی طرف ہم آمادہ ہوتے ہیں. بلکہ ہمیشہ یاد الہی میں مشغول ہونا کامیابی کی سند ہے. شفائے قلب اور جلائے باطنی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر اللہ شفاء القلوب. ذکر خدا دلوں کے لیے شفا ہے. اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. اللہ کا ذکر شفا ہے، اس کا نام دوا ہے. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. دعائے کمیل ہے. آج شب جمعہ ہے. دعائے کمیل، شب جمعہ، یہ اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ انسان اس دعائے کمیل میں کہتا یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. اے وہ ذات جس کا نام خود دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے. لہذا اگر قلب کو روحانی اور امراضی سے شفا چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ ذکر خدا میں ذکر کو مشغول رکھے. بارگاہ خدا میں کثرت کے ساتھ یاد خدا کرنے کی توفیق مانگے. اللہ اکبر. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب کمیل کو یہ دعا بتا کے کہتے ہیں کہ سکون قلب کس طرح ملے گا، دل کو شفا کیسے ملے گا، انسان کی کامیابی کا نتیجہ کیا ہے. ذکر خدا. اگر انسان اس طریقے کی کامیابی کو حاصل کرنا چاہے اور منزلوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے ہر عالم میں خداوند عالم کی یاد منانا چاہیے، خداوند عالم کا ذکر منانا چاہیے، خداوند عالم کی بارگاہ میں توجہ کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ توجہ کرنے والے ماہ رمضان کے جو ہمارے فیس بک پہ چھوٹی چھوٹی کلپیں آ رہی ہیں، اس میں ہر دن کے اعمال، دعا، ایک نماز، ایک مشکل پریشانی کا حل. لیکن چونکہ آج شب جمعہ ہے اور 7ویں دن کی دعا جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا جاتا ہے خداوند عالم 7ویں دن تم کو جنت نعیم، جنت کے ایک قسم ہے جس میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقین کا ثواب عنایت فرمائے گا، وہ عطا فرمائے. یہ دعا کی تلاوت کرنے، دعا کے اثرات ہے جو ایک ایک دن کی تشریح ہماری ہو رہی ہے. پھر 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا ہے. 2 رکعت نماز ہر رات میں تلاوت کرنا ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں متوجہ ہونا ہے، اپنی تمام دعا اور حاجات کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرنا. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام.